اس لیے میرے عزیزوں ان حالات کی پرواہ نہ کرنا، لیکن ایک بات ضرور، قانون کے خلاف بھی مت جانا، اپنے آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ملک کا ماحول خراب ہو۔ ہم سب کا آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اپنی قبر میں، اور ان کے پہلو میں آج بھی ابو بکر بھی سو رہے ہیں، عمر بھی سو رہے ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ظاہری زندگی میں جب تک وہ بادشاہ تھا اپنے وزیروں کے ساتھ تھا تو رعایا اپنی حاجات اس کے پاس لایا کرتی تھی، اور یہ دنیا کو بتانا ہے اے دنیا والوں بادشاہت ختم نہیں ہوئی، قبر میں بادشاہ گیا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ، آج بھی تمہاری حاجت روائی کر رہا ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس وری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، زباں ان کی نوری بیاں ان کی نوری، دہن ان کی نوری بدن ان کی نوری، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز سامعین اکرام، اس ویڈیو میں ہم سنیں گے مفتی سلمان اجہری صاحب سے کہ ناموس رسالت کے لیے کتنے اللہ کے نیک بندے اپنی جانوں تک دی ہے، اور بہت سارے رسول اللہ کے شان میں اشعار تک لکھے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں مفتی سلمان اجہری صاحب سے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات بتا دوں، کسی دانشور نے بڑی اچھی بات پیش کی۔ آج بھی دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس حجرے میں آرام فرما ہے، جس حجرے میں آرام فرما ہے، اس حجرے میں کتنی قبریں ہیں؟ 3 قبریں، ایک میرے آقا کی، اور ان کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کی، اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہما۔ یہ مسلمانوں معلوم ہے نا آپ کو، حضور کی جالیوں کے اندر 3 قبریں ہیں، میرے آقا کی اور حضرت ابو بکر حضرت عمر۔ اب یہ 3 قبریں ایسی ہیں کہ حضور کے پہلو میں دونوں آرام کر رہے ہیں، دیکھنے والوں کی نظریں کیسی دیکھتی ہیں۔ سنو، دنیا میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ جب اپنی کرسی پر براجمان ہوتا ہے تو اس کے پہلو میں اس کے وزیر بیٹھتے ہیں، اور جب وزیر چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی بادشاہت ختم ہو گئی، یا بادشاہ کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، بادشاہ چلا گیا۔ جب تک بادشاہ کے ساتھ وزیر بیٹھے رہیں گے رعایا بادشاہ کے پاس اپنے سوالات لے کر کے آئے گی۔ جب تک بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہے، اور وزیروں کو بھی ہونا چاہیے، اور وزیر اٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بادشاہ کا وقت ختم ہوا، یا چلا گیا یا آرام کرنے گیا، سو گیا۔ جب تک وزیروں کے ساتھ بیٹھا رہے گا اس کی بادشاہت قائم ہے۔ اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ میرے آقا کے یہ زمین کے 2 وزیر ہیں۔ اب محققین جنہوں نے یہ نقطہ بیان کیا سلام ان کی تربت پر فرماتے ہیں، دیکھنا جب بھی میرے آقا مدینے میں کہیں بیٹھتے تھے تو ابو بکر ادھر ہوتے عمر ادھر ہوتے، کہیں سیر کے لیے جا رہے ہیں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے، جنگ میں جا رہے ہیں ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے۔ بادشاہ ہر زمانے میں ہر وقت اپنے وزیروں کے ساتھ ہی ہے، لیکن اے لوگوں جن ظالموں نے میرے آقا کو مردہ کہا یا ان کی بادشاہت ختم ہو گئی ایسا جملہ کہا، ان کے لیے میں کہتا ہوں آؤ مدینے چلو، اس گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے ان جالیوں کے اندر اگر تمہاری نگاہیں پڑیں گی تو تم دیکھو گے ہم سب کا آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اپنی قبر میں، اور ان کے پہلو میں آج بھی ابو بکر بھی سو رہے ہیں، عمر بھی سو رہے ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ظاہری زندگی میں
میں جب تک وہ بادشاہ تھا اپنے وزیروں کے ساتھ تھا تو رعایا اپنی حاجات اس کے پاس لایا کرتی تھی. اور یہ دنیا کو بتانا ہے اے دنیا والوں بادشاہت ختم نہیں ہوئی, قبر میں بادشاہ گیا ہے اپنے وزیروں کے ساتھ, آج بھی تمہاری حاجت روائی کر رہا ہے, آج بھی تمہاری حاجت روائی کر رہا ہے. تم اپنی فریاد کو پہنچو گے, تمہاری فریاد کو وہ پہنچے گا. یہ شان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اے میرے عزیز مسلمانوں, اے ملت کے غیور نوجوانوں, آج جو حالات یہاں پر پیدا ہو چکے ہیں ہندوستان بھر میں اس کے متعلق ضرور کہنا چاہوں گا. تمہاری بیداری کا میں متقاضی ہوں. تم اپنے اندر یہ حساسیت لاؤ کہ ہر معاملے پر سمجھوتا ہو سکتا ہے, میرے نبی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہمارے گھر بار جائیداد کی طرح وہ بھی ایک شخصیت سے ہم محبت کرتے ہیں؟ نہیں, کان کھول کر سن لو ظالموں, ہم اپنی جان سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور ہمارا حال یہ, ہم نے دیکھا نہیں ہے میرے آقا کو, ہم ان کا زمانہ پائے نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ, جب تمہاری عزت کی بات آئے گی تو یہ صرف ہاتھ نہیں, یہ صرف پیر نہیں, بلکہ ہر بچہ ہمارا گردن لے کر کے تیار ہے. یہ جذبہ آج بھی ہے. اور میں جس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا, میں انہی جلسوں میں جاتا ہوں یا ان سے خطاب کرتا ہوں, باقی کون آتا ہے کون نہیں آتا مجھے پتا نہیں, لیکن میرا منشا تو یہ ہوتا ہے میں اس مجمع کو خطاب کروں جس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ اپنی ماں سے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پی کر آیا ہو, اسے ہماری باتیں سمجھ میں بھی آئی. ورنہ سارے تو حکمت اور مصلحت کا بہانہ کر کے بغلیں جھانکیں گے کہ مولانا ایسے حالات میں کیا کیا بیان کر رہے ہو, حالات خراب ہیں, حالات سخت ہیں. تم حالات خراب اور حالات سخت کرتے کرتے کتنی مسجدیں بیچ دی. تم نے انہی حالات کا بہانہ بنا بنا کر کے ہماری اذانیں, ہماری عزت, ہماری شان کو بیچ دیا. حالات ہر زمانے میں ہمارے خلاف رہے, لیکن الحمدللہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ باطل سے ٹکرا کر کے حق کی تاریخ رقم کرے گا. اور اے مسلمانوں, ایک بات یاد رکھنا, آئندہ ہم بھی مریں گے, تم بھی مرو گے, آگے آنے والی تاریخ تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی, باطل قوتوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے کی تاریخ لکھی. حق ہے, حق ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کس قدر اذیت دی گئی, گالیاں دی گئی, صبح شام گالیاں دی جاتی, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر مجھے گالیاں دیتے ہیں تو دے دو, میں تو پہرے دار ہوں میرے مصطفیٰ کریم کا, نبی پاک کا. اس لیے میرے عزیزوں ان حالات کی پرواہ نہ کرنا, لیکن ایک بات ضرور, قانون کے خلاف بھی مت جانا. اپنے آپ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے ملک کا ماحول خراب ہو. لیکن مولا تیری بارگاہ میں اتنی التجا ہے, چاہے دنیا کی ہر شے ہم سے چھن جائے مگر تیرے نبی کا دامن ہمیشہ سلامت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن سلامت رہے. یا رسول اللہ, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اے سنیو, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت عرفہ والا. حضور کا حسن کیا تھا, حضور کا چہرہ جمال جہاں آرا کیا تھا, یہ تو ہم نے کتابوں میں دیکھا اور عاشقوں سے سنا, لیکن نظروں نے جو دیکھا ہے, نظروں نے جو دیکھا ہے 1400 سال بعد
बरेली की धरती पर एक ऐसी चमक और मलाहत को देखा जिसे दुनिया का जो शरिया उन्हें देखी हुई आंखें आज भी मौजूद होंगी। जिस तरफ से वो गुजरते थे दीवानों का समंदर टूट पड़ता था। किस लिए मेरे अजीजों, मैं मुसलसल सफर में भी रहा, हजर में भी रहा, जूतियां भी उठाई, खिदमत भी किया, लेकिन बात इतनी है कि जब चेहरे को देखो तो आंखें पलकें झपकाना भूल जाओ। मुसलसल देखते रहो वो हुस्न और वो मलाहत, वो सबाहत, वो नमकीनी जो उनके चेहरे पाक में थी। फिर हमने देखा आला हजरत की पुश्त में बहुत दिनों के बाद आने वाला एक शहजादा अपने जमाल से पूरे लोगों को मस्ताना बनाता है। तो जिसका ये आशिक है उस गुंबद खजरा के मकी के हुस्न का आलम क्या होगा? क्या बात है। तुम एक ताज शरिया के चेहरे की खूबसूरती का जवाब नहीं ला सकोगे। पाखंडियों, लाओ खूबसूरती कहाँ है? लाओ कहाँ है? ऐसी खूबसूरती तुम क्या लाओगे? तुम्हें पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। जिन्होंने मेरे आका को देखा है उन्हीं से सुनते हैं, इन कुत्तों से क्या सुने। नबी का हुस्न अगर सुनना है तो हसन बिन साबित से सुने। वो कहते हैं अहसनु मिनका लम तरक़त आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। जिन आंखों ने देखा मेरे मुस्तफा को, उन आंखों ने पुकार कर कहा था बलगल उला भी कमालिही कशफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिन्होंने मेरे रसूल पाक के हुस्न को देखा था उन्होंने कहा था या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। तुम कुत्ते क्या देख सकते मेरे आका का हुस्न? जिन्होंने देखा उनसे पूछो, वो कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जारिया। अगर सुनना है मेरे आका का हुस्न तो बरेली आओ। हस्सानुल हिंद कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरा ये नारा है इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।